بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جو دلوں کو بھید کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے پاکستان، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایوب چوہان۔ ناظرین، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، پاکستان تو سب ہے۔ آج جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں وہ بڑی اہم ہے، اس کا چرچا ہر زبان پہ زد عام ہے۔ آپ کسی جلسے میں دیکھیں، کسی محفل میں دیکھیں، کسی اداروں میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، یعنی نجی محفلوں میں، سرکاری محفلوں میں اسی کا چرچا ہے۔ تو کم از کم اس کا تعین ضرور ہونا چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ تو کوئی کہتا ہے جی پی ٹی آئی جو جماعت ہے وہ کالعدم تنظیم ہے، کوئی اس کو کہتا ہے بین ہونا چاہیے۔ یعنی تمام چیزیں ہو چکی ہیں، یعنی ان کے خلاف کیس بن چکے ہیں، سائفر کیس بن گیا، دوسرے کیس بن گئے، جیسے آپ کو پتہ ہی ہے 200 مقدمات بن گئے۔ لیکن وہ کس بات پہ بنے وہ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اصل ہم آتے ہیں جڑ کی طرف۔ جڑ یہ ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا، 9 مئی کا واقعہ، اور اس واقعے میں وہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس واقعے نے یعنی تمام پورے پاکستان ہلا کے رکھ دی۔ اب وہ واقعہ کس طرح ہوا، کس نے کروایا، کس کی مرضی تھی، اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور کس نے اٹھایا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ 9 مئی کا واقعہ ایسے ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جب اٹھایا اس کے بعد ایک اس کا ریئیکشن آیا، اور ریئیکشن تو جو بظاہر نظر یہ آ رہا تھا، جس کی ویڈیو بھی آئی ہیں کہ انہوں نے موو کیا اور کو کمانڈر ہاؤس تک بھی گیا اور دوسری تنصیبات میں بھی گئے۔ میں کہتا ہوں جو بھی ہو جائے ہمیں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ریاست ریاست ہوتی ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں، یہ قوم کی سلامتی کے ادارے ہیں، ان اداروں کے سامنے کسی کو بھی نہیں آنا چاہیے۔ باقی آپ احتجاج کریں، آپ کا حق ہے، جس طرح مرضی کریں، لیکن ادھر نہیں آنا چاہیے۔ اب وہ یہ موو ہوئی کیسی، یعنی کچھ ویڈیو میں آ رہی کہ اندر نہیں جانا، اب اس کی کوئی آج تک ویڈیو سامنے نہیں آ سکی۔ اصل جو شروع میں جیسے موو جا رہی ہے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، جیسے وہ لوگ کو کمانڈر ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں، وہ کیسے گیا، کسی نے توڑے، کسی نے آگ جلائی، وہ کچھ فلموں میں پہلے نظر آ رہی ہے، کچھ میں بعد نظر آ رہی ہے، کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں کے نعرے بازی بھی ہو رہی ہے، کچھ دوسرے لوگ بھی آ رہے ہیں جن کی نشاندہی ہوئی، لیکن ان کی ہونی چاہیے۔ اب اس کا فائدہ تو بظاہری طور پہ پی ڈی ایم نے اٹھایا، یعنی انہوں نے اپنی دور میں 10 کروڑ روپیہ صرف اسی تشہیر پہ لگا دیے، یوم 9 مئی 9 مئی 9 مئی، اور اس کے بعد آج تک بھی ان کے ہر جلسوں میں، یعنی کوئی بھی جلسہ کر اس میں بھی 9 مئی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اس کام اور اس کے اگینسٹ، اس کی وجہ سے یعنی تمام آج تک یعنی جتنے بھی 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، ان پہ پارٹی پہ پابندیاں بھی لگی، اس کے بعد ان کا بیڈ کا نشان بھی چھین لیا گیا۔ پھر الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے آپ کو سب کو پتہ ہے، اس پہ جتنی بھی سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی ہے، اس طرح چیف جسٹس صاحب نے جس طرح فیصلہ اس کا دیا، وہ بھی کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، تو انہوں نے فیصلہ دیا، یہ چیف الیکشن کمیشن اختیار میں بھی نہیں تھا کہ وہ کیس کرتا، تو انہیں الیکشن کروانا تھے، وہ ہو گیا۔ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ اصل مسئلہ کہ جس بنیاد پہ سارے کام ہوئے 9 مئی پہ، اس کا صحیح طور پہ انویسٹیگیشن ہو چاہیے۔ آج تقریباً مئی سے لے کے ابھی تک تقریباً میرے خیال 9 مہینے ہو چکے ہیں، تو ابھی تک کچھ لوگ اندر ہیں، کچھ کوئی مفرور ہیں، کچھ کس ہیں، لیکن انویسٹیگیشن مکمل طور پہ اس کی نہیں ہو سکی۔ اب اس میں کوئی چیزیں حائل ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میری درخواست ہے اداروں سے کہ جیسے جیو فینسنگ ہوئی تھی، لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا، تو اس کے بعد اس کے صحیح ویڈیو نکال کے جو حقیقت میں، کیونکہ جب تک انصاف نہیں قائم ہوگا معاشرہ قائم نہیں ہوگا، جو جنہوں نے اس کا کردار ادا کیا، جو اس میں شامل تھے، جو اس پلان میں شامل، ان کو کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ تو جس نے ہو سکتا ہے کسی اور نے بھی مشاورت کی ہو، تو جس کی وجہ سے آج وہ اپنے جلسوں میں اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس کو بیان کرنا چاہیے، یعنی ان کی ساری خواہشیں تو پوری ہوگی نا، کہ یہ ہر چیز ان کے ہاتھ سے چلے گی، لیکن اس کے باوجود ان کا بیانیہ نہیں آ رہے، وہ مارکیٹ میں نہیں آ رہے ہیں، وہ سنسناٹ ہو رہے ہیں، جلسے کرنے کے باوجود لوگ نہیں آ رہے ہیں، اور جس کے خلاف ساری مہم ہے اس کے ساتھ عوام کھڑی ہوئی ہے۔ یہ ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے، اور بقول جوید ہاشمی کے کہ
میرے تو یہ بات نہیں، نہ میری جرت ہے بات کرنے کی. اس نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ بھی ڈری ہوئی ہے عمران خان سے، اگر اس کو مزید قید رکھیں گے تو بہت سارا نقصان ہو جائے گا، لہٰذا اس کو اب آزاد کر دینا چاہیے. تو اس کے آزاد ایک ہی ہے نا کہ ہمارے ادارے کو بالکل نیوٹرل ہو جانا چاہیے اور انصاف کے مطابق کام کا ملک پاکستان ہے، تاکہ یہ خاص طور پہ اب اس کو سنا تھا کہ اس کو یوم سیاہ کے دن بھی منایا جا رہا ہے. تو یوم سیاہ میں تو پشاور کا بھی واقعہ ہو چکا ہے، بے نظیر شہید بھی ہو چکی ہے، لیاقت خان بھی شہید ہوئے، بھٹو صاحب کو پھانسی لگ چکی، پھر تو سارے کو یوم سیاہ ہوتا ہے نا. تو سب سے پہلے اس کا تدارک کریں کہ آیا کہ یہ واقعہ ہوا کیسے، اس کے پس منظر میں کون لوگ تھا. ابھی تو صرف سارے مل کے اپوزیشن ایک ہی پارٹی کو نشانہ بنا رہے ہیں نا، تو اسی کا پرچار سب کرتے جا رہے ہیں. اس میں کچھ انہوں نے اپنے ہمدرد بھی ساتھ کھڑے کیے ہیں. تو اس کو سب سے پہلے فائنل کیا جائے، میرے تمام اداروں سے درخواست ہے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے اور ملک جو ہے نا انا اور میں کی جنگ سے نکل کے ایک اپنی صحیح سمت پہ چل پڑے، تاکہ جس کا خواب ہمارے والدہ نے، ہمارے آل اولاد نے، بیوی بچوں نے، بزرگوں نے دیکھا تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ سکے. تو اگر آپ اس میری بات سے رائے سے اتفاق کریں تو ہاں میں لکھیں، اگر نہیں اتفاق کریں نام لکھیں، اپنے کمنٹ سے ضرور مجھے آگاہ کر دیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. آپ میرا پیج آپ فالو ضرور کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. اللہ حافظ.